الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے عزیز بھائیو دوستوں، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور یہ 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے جو آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ آج کا دن بھی اس واقعے کے ساتھ ایک خاص نسبت رکھتا ہے، تو اس وجہ سے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے بات کی جائے. دراصل اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منصب نبوت سے سرفراز کیا تو اس کی بنیاد اور ابتدا تھی لا الہ الا اللہ سے، اور اس لا الہ الا اللہ کی آواز کا آغاز اس معاشرے میں کیا جا رہا تھا جہاں ہر نئی صبح ایک نئے خدا کے سامنے انسان جھکتا تھا. سال کے 365 دن ہیں تو 360 کے قریب بت خانہ کعبہ میں نصب کیے ہوئے تھے، ہر روز ایک نئے خدا کی عبادت. تو ایسے ماحول میں لا الہ الا اللہ کی صدا لگانا کہ ان تمام تر خداؤں کو چھوڑ کے صرف ایک خدا کے سامنے ہم نے جھکنا ہے، ایک خدا کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ بڑا مشکل کام تھا. تو اس مشکل کا اندازہ پھر ہم لوگ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا شروع کی تو طرح طرح کے مصائب اور پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا اس کے مقابلے میں برداشت کرنا پڑی. تو یہ جو سلسلہ چلتا رہا اور دن بدن پھر ان پریشانیوں میں اور مصائب میں اضافہ ہوتا رہا ہے، کم نہیں ہوئی.
کرتے کرتے 7 سال گزر گئے۔ تو 7ویں سال میں جا کے جب ان لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت سے پیچھے ہٹنے والے ہیں اور نہ آپ کے ماننے والے اس سے پیچھے ہٹنے والے ہیں، تو آپس میں ایک مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ اب کے بعد یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کا خاندان ہے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیں، کسی قسم کی بات چیت، کسی قسم کی گفتگو، تعلق، لینا دینا سب بند۔ اور اس سوشل بائیکاٹ کو ہم لوگ شیب ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ گھاٹی کا نام ہے جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک اپنے خاندان کے ساتھ اس گھاٹی میں محصور رہے۔ 3 سال تک کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں ہے۔ بلکہ جب ہم ان حالات کو پڑھیں گے تو آج تو ہمیں لگتا ہے کہ دین ہمیں ماں کی گود سے ملا ہے، ہمیں اس کی قدر و قیمت کا نہیں پتا۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں موجود تھے، ان لوگوں نے جب اپنے حالات بیان کیے نا، تو کہا کہ جب ہم یہاں پہ موجود تھے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس کچھ موجود نہیں ہوتا تھا، تو جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی تھی ان کے پتے اتار کے کھاتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ وہ پتے بھی ختم ہو گئے۔ ہم لوگ تلاش کرتے تھے کہ کسی جانور کی، کسی پرندے کی کوئی غلاظت مل جائے وہ کھا لیں ہم لوگ۔ اتنے مشکل حالات ہم نے شیب ابی طالب میں دیکھے۔ تو جب یہ ان کٹن حالات میں بھی ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ مر جائیں گے لیکن اس توحید سے اور اس دعوت سے باز نہیں آئیں گے، پھر کچھ لوگ تھے، ان لوگوں کو ترس آیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس معاہدے کو ختم کر دیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے ان مشکلات کا سامنا کیا۔ تو یہ 7 نبوی سے 10 نبوی کا آغاز ہو گیا، نبوت سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے، ہجرت سے پہلے پہلے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا تھی، وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ پھر وہ انسان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیشہ ڈال بن کے کھڑے رہے، حضرت ابو طالب، تو ان کا بھی اسی سال انتقال ہو گیا۔ ایک 3 سال کی یہ مشقت اور 3 سال میں یہ پریشانی برداشت کی۔ اس کے بعد 2 لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح سے تھے، تو یہ بھی ایک ہی سال میں دونوں رخصت ہو گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سال کو عام الحزن کہا کہ میری زندگی میں غم کا سال جو ہے نا یہ 10 نبوی، اس سال میں نے جو مصائب اور پریشانیاں دیکھے ہیں میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان ہوئے، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اور انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ یہ روایت سورہ بنی اسرائیل کی آبا آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے، یہ تو اس صورت میں زمینی سفر کی طرف اللہ نے اشارہ کیا نا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں آسمانی سفر کا بھی ذکر کیا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى
عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ المأوا۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ پھر اس سفر کا تھوڑا سا ذکر کیا۔ تو یہ واقعہ معراج کے حوالے سے ایک بات تو یہاں پہ کلیئر کر لیں کہ عام طور پہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ 27 رجب کو ہوئی، عام طور پہ مشہور ہے، لیکن یہ کوئی پکی تاریخ نہیں ہے۔ اس میں وہ تمام علماء اکرام اور وہ تمام محققین جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے، تو بہت زیادہ اختلاف ہے اس میں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یہ رجب کے مہینے میں ہی ہوئی ہے، بعض لوگوں نے ربیع الاول کا بیان کیا، بعض لوگوں نے کسی اور مہینے میں بیان کیا۔ تو بہرحال اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اللہ رب العزت نے کب کرا۔ یہ تو بھی میں تاریخ میں اختلاف کی بات کر رہا ہوں، سن میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 10 نبوی میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، اور بعض سیرت نگاروں نے 12 نبوی میں بیان کیا کہ 2 سال کے بعد، ہجرت سے 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ تو خیر جب بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان اور یقین ہے کہ جیسے جیسے اللہ رب العزت نے بیان کیا اور جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بالکل اسی طرح ہوا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے اس پہ سوالات اٹھائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا آغاز کیا مسجد حرام سے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے۔ تو مسجد اقصیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پہ تمام انبیاء اکرام کو اللہ رب العزت نے جمع کر دیا۔ تو اب وہ سب نماز کے انتظار میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ فرمایا اللہ کے رسول، اصل میں آپ کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا بعد میں ہے، آپ سے پہلے کم و بیش اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، بھیجا آپ کو سب سے بعد میں ہے، لیکن مقام و مرتبہ آپ کا ان سب سے بڑھ کے ہے۔ اسی وجہ سے ہم جو کہتے ہیں نا امام الانبیاء، تو یہ یہاں سے لقب پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمام انبیاء اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، تو یہاں پہ بھی امامت۔ پھر یہاں سے سفر کا آغاز ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پہ لے گئے، وہاں سے پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے آسمان پہ، پھر چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، یہاں تک کہ پھر اللہ رب العزت سے ملاقات۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے، تو واقعی یہ بہت زیادہ مفصل ہے، لیکن ہم اس کو اختصار کے ساتھ بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے چلنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحفہ دیا ہے۔ اصل میں ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ واقع معراج میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عملی سبق کیا رکھا ہے، تو ہمیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس نہج پہ لے کے جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کیا، جسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ تحفہ پیش کیا کہ یا اللہ، میری تمام طرح کی عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا، میری زندگی کا ہر کام خالصتاً تیری رضا کے لیے،
لوگ تحفہ لے کے جاتے ہیں، پیسے لگا کے کوئی اور گفٹ لے کے جا رہے ہیں، میں نے ساری زندگی تیرے نام کر دی، تو میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے لیے۔ پھر اللہ رب العزت نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحائف دیے، تو ان تحائف میں سب سے پہلا تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ آپ کو بھی معلوم، مجھے بھی معلوم، تو وہ کون سا تحفہ تھا؟ نماز۔ تو 50 نمازیں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی۔ تو یہاں پہ ایک چیز میں آپ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی شرعی احکام ہیں وہ سارے کے سارے زمین پہ نازل کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاد کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، دیگر جتنے بھی شرعی احکام ہیں، ہر حکم اللہ نے زمین پہ دیے۔ یہ اتنی اہم عبادت تھی کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے دی۔ تو اس کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے وہ بھی دیکھیں آپ۔ تو یہ تو 50 نمازیں تھیں نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں پڑھیں گے، کم کروا لیں۔ 10 کم کروائی، پھر 10 کم کروائی، پھر 10 کم کروائی، جب یہ 10 رہ گئی کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے، پھر 5 اور کم ہوگی، تو رہتے رہتے 5 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہیں پڑھنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا پیغمبر، میں نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا، آپ نے اپنی طرف سے ان میں کمی کروا لی، اور کم کرتے 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 یہ 5 رہ گئی ہیں۔ بات اب بھی آپ کی طرف سے بدلی ہے، میری طرف سے نہیں بدلی۔ آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، میں اللہ 50 کا ثواب عطا کروں گا، 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ تو یہ مختصر سا واقعہ ہے معراج کا۔ تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی۔ تو اس واقعے کو جہاں پہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، تو آیت نمبر 23 سے لے کے 33 تک 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا فلسفہ بھی بیان کیا ہے کہ اصل میں یہ واقعہ معراج اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درس کیا دے رہا ہے۔ سب سے پہلا درس ہمیں جو اس واقعے سے ملا وہ یہ ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ انسان کی زندگی میں خالق اور مالک اور رازق، محیی و ممیت اور عزت اور ذلت کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو ہر طرح کے خزانے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی زندگی کی بنیاد ہے۔ اس میں مفصل پہلے کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں۔ تو یہ پہلا درس ہمیں ملتا ہے واقعہ معراج سے، کہ اللہ کی توحید کو لازم پکڑے۔ خود اسی واقعہ میں اللہ رب العزت نے جب اس کا آغاز کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروایا۔ تو اللہ نے اس رات کے تھوڑے سے وقت میں، لیلن، یہ عربی گرامر کا ایک قانون ہے کہ جب نکرہ ہوتا ہے تو اس میں کسی بھی چیز کا عموم بیان کرتے ہیں، تو عموم کا مطلب لیلن، رات کا تھوڑا سا وقت۔ اور بہت سے مفسرین نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا تھا تو اس وضو کا پانی ابھی خشک نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اور بہت سے مفسرین نے لکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ بند کر کے گئے تو وہ جو اس دروازے پہ ایک چٹکی یا کنڈی لگی ہوئی تھی وہ ابھی تک ہل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ تو اس کی بہت سی توجیحات ہیں، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی ہمیں کہ اللہ رب العزت جو چاہیں اللہ کر سکتے ہیں۔
تو انسان کی عقل میں یہ بات آتی ہے، یہ نہیں آتی، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ تو ہر طرح کے اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حقوق العباد میں 4 طرح کے حقوق بیان کیے کہ ان 4 کا آپ خاص طور پہ خیال کرنا۔ ان 4 میں سے سب سے پہلا حقوق العباد میں ہمیں جس چیز کے بارے میں خیال کرنا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پہ اس چیز کو بیان کی ہے، لیکن جتنا تفصیل کے ساتھ یہاں پہ والدین کے حقوق کو بیان کیا کہیں پہ بھی نہیں کیا اللہ نے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، جب کبھی آپ ان سے بات کریں تو عزت اور احترام کے ساتھ بات کیجئے۔ تو یہ اف ہم وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا زور نہیں چلتا، جب ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں نہ ہوتے تو وہ بیچارگی کے احساس میں پھر ہماری چہرے سے اور ہماری زبان سے پھر یہ اف کا لفظ نکلتا ہے کہ اب یہ بھی کام کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے منع کیا کہ والدین کے سامنے کبھی اس ناپسندیدگی کا اور اس کراہتگی کا بھی اظہار نہ کرنا، تو ان کو جھڑکنا اور ان سے بدتمیزی کرنا یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ تو آج ہمارا جو والدین کے ساتھ رویہ ہے تو یہ قابل غور ہے۔ آپ کو معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے تو ان کے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ تو ان سوالات میں سے آخری سوال جو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو وہ فرمایا اخبرنی عن الساعہ، اچھا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول بِأَعْلَمَ عَنْهَا مِنَ السَّائِلِ، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا، یعنی جتنا تمہیں قیامت کے بارے میں پتا ہے نا اتنا ہی مجھے پتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کو پتا ہے قیامت کب آئے گی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کریں کہ اخبرنی عن امارتها، مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیں کہ جب وہ نشانیاں پوری ہوں تو ہم سمجھ جائیں کہ اب قیامت کا وقت قریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو نشانی یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو عرب کے لوگ ہیں، یہ ننگے پاؤں بکریاں چلانے والے اور اونٹ چرانے والے، آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے۔ تو آج دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں آپ کو وہیں پہ ملیں گی۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، ایک نشانی قیامت کی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ تو ایک غلام عورت اپنے آقا کو جنم دے دی، تو پھر محدثین نے یہاں پہ اس کی تشریح کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب والدین سے سلوک ایسا کیا جائے گا جیسا غلاموں سے کیا جاتا ہے، سلوک ایسا کیا جائے گا۔ تو آج اگر ہمارے ماں باپ ہم کھابیوں نہیں کریں، ساری کی ساری ضروریات بھی ہماری وہی پوری کر رہے ہیں، ابھی ہم اپنے آپ پہ انحصار نہیں کر رہے، تو ایک دفعہ اگر والد یا والدہ کوئی بات نہ مانے تو پھر ہمارا رویہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے، کس لہجے میں ہم اپنے والدین کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے تو نظر اٹھانے کا حکم نہیں تھا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکے نہیں ہیں، تو یہ اس وقت کی اللہ بات کر رہے ہیں جب یہ کمزور ہو جائیں، تو جب یہ بڑھاپے کی طرف چلے جائیں اور جب
اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمارے اوپر انحصار کرنے لگے تو تب بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. تو ہم تو ابھی ہمارے والدین سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی ان کو برداشت نہیں کرتے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب کبھی بات کرنے کی ضرورت ہو تو تمیز کے ساتھ عزت اور احترام کو ملحوظ رکھیں. ہم بات کن سے کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے کھڑا کون ہے؟ ہمارے سامنے ہماری والدہ ہے، ہمارا والد ہے. آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے چند ہاتھ ہیں، جب وہ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی رد نہیں کرتے. میں اور آپ پوری دنیا میں پھر لیں اور پوری دنیا کو تلاش کر لیں، بڑے سے بڑا نیک انسان، جب ہم اسے یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی صاحب ہمارے لیے دعا کیجیے گا، تو یقین کے ساتھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جب ہمارے لیے دعا کریں گے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں یا نہ کریں. بڑے سے بڑا نیک انسان. تو دنیا کے سب سے بڑے پیر ہمارے گھر میں موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب والدین اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے. تو والدین سے دعائیں لینی ہے، ہم نے کروانی نہیں ہے. یہ کہنے میں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا اور ان کے دل سے خود بخود دعائیں نکلنے میں بڑا فرق ہے. رویہ اپنا ایسا رکھیں والدین کے ساتھ کہ خود بخود ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں، سکون ملے ان کو دیکھ کے ہم لوگوں کو اور ہماری ان گفتگو کو اور ہمارے رویے کو دیکھ کے. کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے رویے کی وجہ سے ڈرنے لگ جائیں اور جو باتیں ان کے دل میں وہ بھی کہنے سے 100 دفعہ پہلے سوچیں کہ یہ بات اگر اس کو کہیں گے پتہ نہیں کیا کرے گا آگے سے. تو یہ دو چیزیں آج کی گفتگو میں ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو واقعہ معراج سے عملی نکات ہمارے لیے بیان کیے. ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کی توحید اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.